ایک شخص گزرے ہیں، یہ علماء کرام جانتے ہوں گے، بہت زبردست، یوں کہو کہ ڈاکو کہو، گینگسٹر کے سردار کہو، یا یہ کہو کہ آخری درجے کے شرابی، کبابی، جواری، حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی، کوئی گناہ باقی نہیں۔ ان کا نام تھا فضیل، ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ فضیل، فضیل، صرف اتنا یاد رکھو کیا نام تھا؟ فضیل، آخر میں لام، لام، آخر میں لام، ایل، فضیل۔ میرے پیارو، ان کا کام ہی کیا تھا؟ قافلوں کو لوٹنا، ان کی پوری ایک ٹیم ہے، پوری ایک لمبی چوڑی جماعت ہے، سب کا کام ہے مارنا، دھاڑنا، فساد کرنا، ڈکیتی، چوری، لوٹ، اور یہ سب کے صدر، سب کے باس تھے فضیل۔ یہ کرسی پر بیٹھا کرتے تھے اور چاروں طرف اپنی جماعت کو بھیج دیتے تھے، اپنی ٹیم کو بھیجتے تھے، کہتے تھے ہر آنے والے کو قتل کرو، ہر آنے والے کا مال لوٹ لو، ہر آنے والے کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ آپ کو معلوم ہے جب ان کی ٹیم کام کرتی تھی تو کوئی بیچارہ پریشان ہوتا تو وہ آ کر کہتا تھا بھائی تمہارے بڑے سے ملاقات کرا دو، تم لوگ اتنا ہم کو مارتے دھاڑتے، تمہارے بڑے سے ملاقات کرا دو۔ تو ٹیم والا کیا کہتا؟ اچھا ہے تیری میری ملاقات ہوئی، بڑے سے ملاقات کرنے جائے گا، یعنی کون؟ فضیل۔ معاملہ وہی ختم ہو جائے گا، وہ تو سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، ہم تو کم از کم تیری بات بھی سنتے، وہاں تو جائیں گے اور سیدھے مار دھاڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو سوچو کتنی بڑی حرام کاری، کتنی بڑی حرام خوری، کتنی بڑی حرام بولی، کتنے گناہ۔ ایک راہ، بولو ایک راہ، ہدایت دینے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہدایت دینے والا کون؟ ایک راہ۔ فضیل بیٹھے، سارا چوری کا مال رکھا ہوا ہے اور ناچنے والی ناچ رہی ہے، گانے والی گا رہی ہے، ساری جماعت ان کے بیٹھی ہے، سب کے ہاتھ میں شراب کے جام ہیں۔ حضرت فضیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ معلوم نہیں کس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو فضیل کے کان میں آئی۔ آج کاش سکھنے والوں کے کان میں یہ آیت آ جائے اور میرے اور آپ کو اثر کرنے والی بن جائے، بولو آمین۔ کون سی آیت آئی کان میں؟ جو پارہ نمبر 27 میں آج بھی ہے، بولو پارہ نمبر 27 میں آج بھی وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فضیل دیکھ رہے، گانے والی گا رہی، ناچنے والی ناچ رہی، بجانے والے بجا رہے، ساروں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہے، اور فضیل کے کان میں یہ آیت ٹکرائی۔ کون سی آیت؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت کریمہ کا بہت اچھا ترجمہ، لیکن میں سادے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ، کب سدھرو گے، کب صحیح راستے پر آؤ گے؟ ہم سکنے والوں سے، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں قاری احمد علی کب سدھرے گا؟ نانا بن گئے نا، دادا بن گئے نا، داڑھی کے بعد سفید ہو گئے نا، سر کے بعد سفید ہو گئے نا، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی نا، لیکن ابھی بھی آنکھوں کا غلط استعمال، ابھی بھی کان کا غلط استعمال، ابھی بھی زبان میں ماں بہنوں کی گالیاں، ابھی بھی لوگوں کے حق کو دبانا، ابھی بھی حرام کھانا، ہزاروں کی زمین پر قبضہ کرنا۔ یا اللہ اعلان کر دے کب سدھرو گے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی، اپنی عمر کو دیکھ، اب تو تیرے دل کو میرے سامنے جھکا دے۔ یہ آیت جب فضیل کے کان میں ٹکرائی، ہاتھ میں شراب کا جام تھا، یوں پھینکا اور کہا اللہ میرا وقت آ گیا، سدھرنے کا وقت آ گیا، اللہ سدھرنے کا وقت آ گیا۔ اور ناچنے والی کو کہا رک جا، باہر چلی جا، گانے والی باہر چلی جا، سب گانے بجانے والے باہر چلے جاؤ۔ ساری جماعت جمع ہو گئی کہ ہمارے باس کو کیا ہو گیا، ہمارے صدر کو کیا ہو گیا، ہمارے بڑے کو کیا ہو گیا۔ فضیل نے یہی آیت پڑھ کر سنائی اور کہا میں نے ارادہ کر لیا، اب میں توبہ کروں گا، اب میں توبہ کروں گا۔ اور اپنے ساتھیوں کو کہا تمہیں توبہ کرنا ہے تو کرو، تمہارے راستے، آج سے میں میرے راستے، میں آج سے جہنم کے راستے پر نہیں چلنے والا، میں جنت کے راستے پر چلنے والا۔ وہ سارے ساتھیوں نے کہا جب ہمارے بڑے نے توبہ کی ہے انشاءاللہ ہم بھی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہد صاحب، توبہ ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ عمرے میں جانے کا ہوگا نا، السلام علیکم میں عمرے میں جاتا ہوں، غلطی معاف کرنا، السلام علیکم۔ لعنت ہو ایسی معافی پر، یہ معافی ہے؟
اس کو کہیں گے تو عمرے میں جاتا ہے، گاؤں والوں سے معافی مانگا، گھر گھر جا کے بول دیا میرے کو معاف کرنا، وہ زمین جو دبا کے بیٹھا ہے تو اور تیرا باپ، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ، جو کتنوں کا قرضہ باقی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کسی کو ماں بہن کی تو نے گالی دیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اس کا کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ تو نے بدتمیزی سے بات کیا اس کا کیا ہوگا؟ میرے پیاروں، اتنا کہنے سے کہ عمرے پہ جاتا معاف کرنا، اور وہ بھی بیچارہ سامنے کہتا ہے جب عمرے پہ جاتا نبی کے روزے پہ میرا سلام بول دینا اور میں نے معاف کیا. یہ معافی نہیں ہے میرے دوستو، یہ لعنت والا کام ہے جو ہماری فارمالٹی ہے. ہمارے اسلام میں فارمالٹی نہیں ہے، ریالٹی ہے. اسلام کے اندر حق بات ہے. دیکھو حضرت فضیل نے کیا کیا معلوم ہے؟ توبہ کر لیا. بولو توبہ کیا. اب جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. پورے گاؤں گاؤں اعلان کیا کہ میرے پاس بہت زمین ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس باغ ہے، میرے پاس کھیت ہے، میرے پاس سونے چاندی کے زیورات ہے، میرے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہے. گاؤں گاؤں میں جا کے کریا کریا دیہات دیہات جا کے اعلان کروایا جس کا بھی فضیل نے مال لٹائے یا میرے ساتھیوں نے مال لٹائے آئے اپنا حساب لے لے، کیونکہ فضیل یہاں حساب دے دے گا، قیامت میں حساب دینے کی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے تو لائن لگنے کو تیار نہیں کیونکہ ڈر جو بیٹھا تھا. فضیل خود گئے گاؤں گاؤں میں جا کے کہے آ جاؤ نا، ایک جگہ پر میں نے ساری زمین کے کاغذات رکھ دیے، میری ساری پراپرٹی، میری ساری جائیداد، میں آگے چل کر خون پسینے کی کمائی کماؤں گا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب لوٹ کا مال ہے، سب ڈکیتی کا مال ہے، جس کا جو حق ہے وہ آ کر لے کر جائے. اللہ کا کرنا بھی ایسا کہ صفوں کی صفیں لگی اور لوگ لیتے گئے. یہاں انسان ختم ہوئے، یہاں ساری جائیداد ختم ہو گئے. اب بات ختم نہیں ہوئی، انسان ختم، جائیداد. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ساتھیوں کو کہا 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کا احسان ہے، جتنا ہم نے سب کا لیا تھا سب کا دے دیا، اب کسی کا کچھ باقی نہیں، اور ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ باقی. اپنے ساتھیوں کو کہا آج سے ہم مزدوری کریں گے، ہم خون پسینے کی کمائی کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت مزدور پسند ہے. ہمارے نبی کو مزدور بہت پسند ہے. معلوم ہے آپ کو، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. عظمت مصطفیٰ کا پہلا پوائنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھنے. ابھی وہ واقعہ ختم نہیں ہوا فضیل والا، یاد دلانا، یہ دوسرے واقعے پر آ رہا ہوں. ہمارے نبی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے، سامنے سے ایک صحابی آئے، اور صحابی کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہمارے نبی نے بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ صحابی وہ جنگل میں سے آئے تھے، پورے پسینے میں، اور پورے بدن پر پسینہ اور چہرے پر پسینہ اور بدن میں بدبو، اور وہ آئے اور دور سے کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا. کیوں؟ ملاقات، مصافحہ. اور صحابی قریب آئے اور کیا کہا؟ سلام کیا نا آپ نے؟ میں نے سلام کا جواب دے دیا. اللہ کے رسول ملاقات کی بات کرنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا ماں باتوں کا کیا ہو گیا تم کو؟ ارے لوگ میری ملاقات کے لیے تمنا کرتے ہیں. ارے نبی کے ہاتھ نہیں، نبی کے قدم وہ مبارک قدم تھے جہاں جبرائیل آ کے چوما کرتے تھے. ہمارے نبی کے تلوے کو جبرائیل چوما کرتے تھے، جن کے تلوے اتنے مبارک ہو گئے. قسم پروردگاری ان کا ہاتھ کتنا مبارک ہو. ہمارے نبی نے کہا آؤ ملاقات کرو. دوسری مرتبہ نہیں، اللہ کی ملاقات نہیں. ہمارے نبی نے کہا کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ صحابی رونے لگے، رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول جنگل میں سے آیا، پورے بدن پر پسینہ ہے، پورے بدن میں بدبو ہے، اور یہ میرا ہاتھ ہے نا لکڑوں کو کاٹ کاٹ کے کھردرا ہو گیا. میرا ہاتھ ایسا سپاٹ نہیں ہے. آپ کا ہاتھ، حضرت انس فرماتے میرے نبی سے کوئی ملاقات کرتا ایسا لگتا جیسے ریشم کپڑے کو اس نے چھو لیا ہے. ہمارے نبی کا ہاتھ ایسا مبارک ہاتھ ہے. آپ کا ہاتھ بہت مبارک ہے. آپ کے ہاتھ کو جبرائیل چوما کرتے، فرشتے آتے ہیں. میرا ہاتھ کھردرا ہے، میرے بدن پر پسینہ ہے. میرے پیاروں وہ صحابی بول رہے تھے، ہمارے نبی آگے بڑھ گئے. ہمارے نبی نے ان کو گلے لگا لیا، پھر مصافحہ کیا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، حلال روٹی کے لیے جس کے ہاتھ موٹے ہو گئے، حلال روٹی کے لیے جس کے ہاتھ میں کھردرا آ گیا، سمجھ لو جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء کرام، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ قبول فرمائے. میں پھر وہ واقعے پر آ رہا ہوں. حضرت فضیل نے 2 رکعت نماز پڑھی نفل. سارے ٹیم والوں کو کہا 2 رکعت نماز پڑھو، ہمارا مال بھی ختم اور مانگنے والے بھی کمپلیٹ ہو گئے. اللہ کا کرم. ابھی تو حضرت فضیل نے سلام پھیرا ہوگا، ایک یہودی آیا. کون ہے؟ ایک یہودی آ کر کہتا میں یہودی ہوں، میرا حق باقی ہے. حضرت فضیل سچ بتا اس وقت آدمی کو کتنا افسوس ہوتا. کہتے ہیں اچھا تمہارا حق باقی ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی تمہارا حق باقی ہے لکھوا لو، ہم لکھ لیں گے، میں اور میرے ساتھی کما کر آپ کو کچھ دن میں پہنچا دیں گے، لیکن تمہارا حق کیا باقی ہے؟ اس یہودی نے کہا مجھے پہچانا نہیں، وہاں دور میرا ایک باغ ہے، کون میرے باغ میں بہت سارے پھل ول آتے ہیں، آپ اور آپ کی ٹیم آتے تھے میرے باغ میں اور میرے اچھے اچھے پھلوں کو آپ لوگ توڑتے تھے اور میں کونے میں بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو تم مجھے مار ڈالو گے. تم میرا باغ، میری زمین، میرا پانی، میرا درخت، میرا پتا، اور تم آ کے پھل توڑتے تھے. کبھی کبھی جوس بناتے تھے، کبھی کبھی پیتے تھے، کبھی کبھی کھاتے تھے، اور تم فضیل تم تو بیچ میں کرسی میں بیٹھ کر مجھے دیکھ کر ہنستے تھے. کیا تم مجھے بھول گئے؟ فضیل نے کہا سب یاد ہے، کتنے فروٹ، کتنا جوس، لکھ لو، ہم تمہارا حساب چکا دیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ توبہ ہے. اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ کہا میں یہودی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک کام چاہیے. کہا کیا کام چاہیے؟ کہا یہ پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ. وہ ظاہری بات ہے پہاڑی علاقہ تھا. تو فضیل نے کہا نظر آتا ہے، برسوں سے نظر آتا. کہا اس کو 10 قدم ہٹا دو، میرا حق پورا ہو جائے گا. پہاڑ کو 10 قدم ہٹا دو. حضرت فضیل نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور سچ بتاؤ اگر فضیل کا وہ زمانہ ہوتا تو یہودی ایسا بولتا نہیں، اور اگر بولا ہوتا تو اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے ہوتے. فضیل نے کہا ایسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ پہاڑ ہٹانا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں ہٹا سکتے پہاڑ کو. یہودی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ مت ہٹاؤ، میں یہودی ہوں، قیامت میں تمہارے نبی کو تمہاری شکایت کروں گا، قیامت میں تمہارے نبی کو تمہاری شکایت کروں گا کہ تمہارے امتی نے میرا حق مارا تھا. حضرت فضیل جو زاروں قطار روئے، معلوم ہے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کو کہا ناممکن ہے، پہاڑ نہیں ہٹے گا، لیکن لے لو کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لے لو. سارے ساتھیوں کو کہا کلہاڑی لو اور جا کر پہاڑ کے پتھر کو توڑو، میں خود بھی توڑتا ہوں. توڑتے جاؤ، 10 قدم دور لگاتے جاؤ، توڑتے جاؤ، 10 قدم دور لگاتے جاؤ. آپ کو معلوم ہے میرے پیاروں، وہ ساتھی اور حضرت فضیل صرف پانی کے گھونٹ پیتے گئے. کتابوں میں لکھا 48 گھنٹے پتھر توڑتے گئے، 10 قدم پہنچاتے گئے، پتھر توڑتے گئے، 10 قدم پہنچاتے گئے. 48 گھنٹے کے بعد فضیل بیٹھے، ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے. کہنے لگے اللہ میں ہار گیا، اللہ میرے ساتھی ہار گئے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ میں گنہگار، اللہ بے شک میں گنہگار، اللہ میں شرابی کبابی جواری، لیکن اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. بس اتنا کہا، ایک ہوا چلی، ایک طوفان آیا، ایک دھواں اٹھا. کچھ دیر کے لیے دھواں اٹھا، اس کے بعد میں جب سب کی آنکھ کھلی پہاڑ 10 قدم دور پہنچ چکا تھا. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. 10 قدم دور پہنچ چکا تھا. فضیل دوڑے دوڑے گئے، وہ یہودی کو لے کر آئے. میرا اللہ بہت پیارا ہے. پہاڑ یہاں تھا، 10 قدم دور آ گیا. پہلے اتنا صاف نہیں تھا، اب اس سے زیادہ صاف نظر آتا ہے. پہلے اس کے پتھر پہ داغ و نشان تھا، اب اس کے پتھر پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہودی کہتا ہے ایک کام اور باقی ہے. سچ بتاؤ وہ زمانہ ہوتا تو کہتا کہ ایک کام اور باقی ہے. فضیل نے کہا اب تجھے میرے اللہ کا واسطہ، اب تو معاف کر دے. کہا نہیں ایک کام باقی ہے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں آئے گا، آپ اکیلے میرے گھر آؤ گے، اکیلے میرے گھر آؤ گے. حضرت فضیل گئے، اکیلے گئے. سامنے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا ہوا تھا. کہا وہ جو ٹھیلا ہے اس میں سونے کے ڈلے بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے ہیں، لاؤ فضیل وہاں سے اٹھاؤ، یہاں لاؤ اور اس کی گرہیں کھولو اور گن کے بتاؤ کہ کتنے سونے کے ڈلے رکھے ہوئے ہیں. اور فضیل نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں. آپ یہ سونے کے ڈلے میرے کو کہا تجھے نہیں دینا ہے، مزدوری کرنا ہے، مزدوری. تو کہا یہ تو آپ بھی کر سکتے. کہا نہیں لیکن تجھے کرنا ہے، جاؤ. فضیل گئے، وہ اتنا بڑا ٹھیلا، اتنا بڑا ٹھیلا رکھا ہوا تھا، اپنے کندھے پر یوں لادا. 2 دن کے بھوکے تھے، آئے لاکے نے سامنے رکھا. کہا اس کی گرہیں کھولو. گرہیں کھولا تو چمکتا چمکتا سونے کا ٹکڑا نکلتا گیا. بولو نکلتا گیا، نکلتا گیا. حضرت فضیل نے کہا میں بہت گنہگار ہوں،
اب مجھے جانے دو, مجھے اللہ سے معافی مانگنا ہے. اب میں 48 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں کھایا, میں کچھ مزدوری کر کے کھانا کھا لوں گا, اب مجھے جانے دو, یہ سونے کا ڈنڈا مجھے نہیں چاہیے, میں اللہ کے سامنے توبہ کر گیا. تو یہودی کے تھے ایک اور کام ہے. فضیل نے کہا اب کیا کام ہے؟ ہاتھ بڑھاؤ, ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان قبول. حضرت فضیل کھڑے ہو گئے. 2 دن ہوئے توبہ کر کے, میں شرابی, میں کبابی, میں جواری, میں حرام خور, میں حرام خور, میں حرام کرنے والا, معلوم نہیں میں نے کتنے قتل کیے, معلوم نہیں میں نے کتنوں کا مال لوٹا, تم میرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتے ہو جائیں. فضیل نے کہا کوئی مولانا ہوں گے, کوئی اللہ کے ولی ہوں گے, اس علاقے میں کوئی بھی اللہ کا ولی ہوگا, کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی عالم, کوئی مفتی ہوگا, اسے بلا لے, 10 مرتبہ اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے. اس کے ہاتھ پر ایمان مت قبول کر جس کو اپنے ایمان میں خود شک ہو گیا ہے. کیا جملہ کہا. یہودی کہتا ایمان تو تمہارے ہاتھ پر قبول کرو. حضرت فضیل نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا. کہا نہیں ہوگا تو قیامت میں تمہارے نبی کو پھر شکایت کروں گا. حضرت فضیل نے جب سنا کہ پھر نبی کی شکایت کی دھمکی, یوں ہاتھ کاپتے کاپتے بڑھا دیا, لے رکھ لے ہاتھ, اس پر رکھ لے. اس یہودی نے ہاتھ رکھا, بلند آواز سے کہو, آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی بھی زار و قطار روئے, حضرت فضیل بھی زار و قطار روئے. اور حضرت فضیل کہ ہو گیا, پہاڑ ہلوا دیا, ہو گیا, وہ بڑا ٹھیلا میرے پاس کھلوا دیا, ایمان قبول ہو گیا, اب تو جاؤ. کہتا جاؤ گے, میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا, لیکن یہ تو پوچھو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول کیا. میرے کو کوئی نہ کوئی عالم مل جاتا. ارے ہمارے گاؤں میں, علاقے میں, دیہات میں کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی مجوید مل جاتا, میں اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتا. میں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول کیا. فضیل نے کہا وہی تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے میرے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول کیا. تو اس یہودی نے کہا میں عالم ہوں, تورات میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئیں گے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. ہر کتاب میں لکھا ہے آخری نبی آئیں گے, نام محمد اور احمد ہوگا. وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے آخری نبی آئیں گے, اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے آخری نبی کا کوئی بھی امتی سچی توبہ کرے گا, اللہ اس کے ہاتھ سے پہاڑ کو بھی ہلا دے گا. اور اسی تورات میں لکھا ہے, اسی تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی سچی توبہ کرے گا, وہ ناممکن کو ممکن کرے گا. ارے وہ مٹی پر ہاتھ رکھے گا, اللہ اس مٹی کو سونے کا ٹکڑا بنا دے گا. وہ یہودی نے کہا وہ جو تم ٹھیلا لے کر آئے اس میں میں نے مٹی رکھی تھی. وہ جو تم ٹھیلا لے کر آئے اس میں مٹی کے ڈلے رکھے تھے, تم نے ہاتھ رکھا کھولا, سونے کے ڈلے بن گئے. وہ یہودی کہتا اللہ کی قسم آخری نبی کا اس وقت جو سب سے پیارا امتی ہوگا وہ ہوگا جس کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو یہ ہے توبہ. وہ تھی جہنم, یہ تھی توبہ. اگر میں آگے بیان نہ کروں تو کافی ہے کہ آج ایک ارادہ کرو کہ ہم میں سے کسی کو جہنم میں جانا نہیں, جہنم کے شعلے دیکھنا نہیں ہے, بھڑکتی ہوئی آگوں کو دیکھنا نہیں ہے, وہ تپانے والی اور جلانے والی آگوں کو دیکھنا. اچھا جہنم سے بچنا چاہتے ہو کون کون؟ سب لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. ارے ہاں بولو نا, نہیں ساتھ میں بولو نا. ہاں تو سب سے پہلے ہم اس اللہ کا ذکر نہ کرنے. ایک بات آپ کو بتاؤ, حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنا ہے آپ نے؟ کیوں جواب کیوں نہیں دے؟ جی سنا ہے نا. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں؟ وہ یوں ہم کو دعوت دینے والے مرزا یوسف ہے کہ گئے؟ ہے یہ پیچھے بیٹھے. آپ بیٹھے.
انہوں نے مجھے بڑا عجب جملہ کہا، جی میں حیران ہو گیا. سب سے پہلے تو ان کی والدہ کے لیے دعا کرو اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے والد مرحوم کے لیے دعا کرو اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت کرے. آمین. واقعتاً ماں اور باپ بہت بڑی دولت ہے بے شک. بیٹا مجاہد بہت جی. بڑی دولت ہے. اسی اوڈیشہ میں میں بیان کرنے کے لیے آیا تھا رامکاپور میں، جی اور وہاں مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں بہت بیمار ہو گئی. اللہ. اسی وقت مختصر پونا گھنٹے کا بیان کر کے دوسرے دن فلائٹ پکڑ کر چلا گیا. 1.5 دن ماں کے قدموں میں کھڑا رہا، پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ایک زمانے پہلے ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے میرے پیاروں. اللہ ہمارے مرزا یوسف کی والدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے والد کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آج کے پورے جلسے کا ثواب اللہ ان کے والد مرحوم کو پہنچا دے. بولو آمین. لیکن ہمیں یوسف بھائی سے کچھ بات کر رہا تھا، میرے کو کیا کہنے لگے معلوم، مجمع بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، مجمع لانے والا کون؟ اللہ. پھر مجھے کیا کہتے معلوم، 20,000 تو عورتیں آئی. اللہ. ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو کیسے گیا؟ تو بیوی کا میسج آیا، دیکھنے تو نہیں گئے ہوئے. بیوی کا ٹینشن. آپ نے بھی شادی کر لی نا؟ اللہ آپ کو عمرہ بھی نصیب فرماوے انشاءاللہ. بہت جلدی اللہ آپ کو عمرہ نصیب فرماوے انشاءاللہ. اور سب کو اللہ عمرہ نصیب فرماوے. میرے نالائق کو بھی اللہ عمرہ نصیب فرماوے. شادی کر لی آپ نے؟ کوئی ایکسپیرینس؟ یعنی وہ زندگی اچھی تھی، یہ زندگی اچھی. یہ زندگی اچھی. میں آپ کو بات سنا، بہت پتے کی بات سنا تھا. دیکھو سمجھ میں آئے، جیسا ہمارے مجاہد صاحب نے کہا نا کہ ابھی سمجھ میں آوے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آوے تو 4 مہینے کے بعد سمجھ میں آئے. لیکن بہت سمجھنے والی بات ہے. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، بولو ایک ہسبند شوہر کیا چلا رہا ہے؟ گاڑی. اب سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا بہت قریب، بہت زبردست بریک لگا، بچ گیا. اگر جو ٹکرا جاتا تو مر جاتا، کچل جاتا. وہ بچ گیا. اس نے کہا بھائی بچنے والا ایسا ہی کرتا ہے نا. بچ گیا. پیچھے سے ایک جنات کی آواز آئی، اے شکر مان، میں نے تیرے کو بچا لیا، ورنہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو جنات تو دکھا نہیں، لیکن اس نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، بہت تیرا احسان. چلو ہو گیا. 3 دن بعد وہی آدمی راستے میں چل رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے ہماری میونسپلٹی والے جگہ جگہ کھڈے بنا دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ چل رہا تھا، اس کو نہیں معلوم کہ آگے کھڈا ہے. ایک پاؤں چلا گیا، دوسرا پاؤں جاتا تھا، کسی طرح اس نے زور لگا کے اپنے آپ کو بچایا. اور اس نے دیکھا کہ اگر میں کھڈے میں گرا ہوتا کوئی میرے کو بچانے والا نہیں ہوتا. معلوم نہیں کتنے دیر تک میں کھڈے میں پڑا رہتا اور سر ور کیا ہوتا میرا. تو پیچھے سے پھر آواز آئی جنت کے، کیا ہوا؟ گر جاتا، میں نے کھینچ لیا، ورنہ ایک پاؤں تو اندر چلا گیا تھا، کوئی ایک پاؤں کے بل بوٹے باہر نہیں آتا. میں نے کھینچ لیا، شکر مان، تیری جان بچ گئی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. اب کچھ دن کے بعد یہ بلڈنگ پر ہے، اپنی بلڈنگ پر کچھ کام کر رہا ہے. اچانک پاؤں پھسلا، اب وہ 5 منزلے سے گر رہا ہے. اچھا گر رہا ہے، اچانک درمیان میں 2 پائپ نظر آ گئے. اس نے پائپ کو پکڑ لیا اور پھر دھیرے 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 کر کے اتر کے بیٹھ گیا. اگر میں وہاں سے گرا ہوتا اور سر پہ مان لگی ہوتی، برین ہیمریج ہو گیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا. اچانک یہ 2 پائپ آ گئے اور میں آ گیا. پیچھے سے پھر آواز آئی جنت، اے شکر مان، 2 پائپ میں نے کھڑے کر دیے، بچ گیا تو. ہاں بچ گیا، شکریہ ادا کر میرا. آج یہ غصے میں، بڑا غصے میں مجاہد آپ کی طرح، بڑا غصے میں کیا کہتا معلوم ہے؟ آج کوئی شکریہ نہیں، میرے کو پہلے میرے سوال کا جواب بتا. جنات کہتا کیا سوال کا جواب؟ ارے ایکسیڈنٹ میں تو نے میرے کو بچا دیا، برابر ہے. پھر کچھ دن پہلے میں وہ کھڈے میں گڑھے میں گرنے والا تھا، تو نے مجھے بچا لیا. آج بلڈنگ سے گرنے والا تھا، تو نے مجھے بچا لیا. کم وقت تو شادی کے دن کہاں تھا؟ سمجھ میں آ جاوے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. سمجھ گئے مجاہد صاحب؟ آپ تو ماشاءاللہ سمجھا دینا ان کو بعد میں. خیر یہ میں نے اس لیے آپ کا موڈ بنایا کیونکہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا، شاید یہ بات کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہوگی، مومن جب خوش ہوتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس سے قریب ہو جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. مومن جب اندر سے خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس سے
اور جب غصے ہوتا ہے تو شیطان کی لعنت اس کے قریب ہو جاتی ہے. آج ہم لوگ غصے کو پراؤڈنس سمجھتے ہیں. میں نے اس کو ایسا ڈانٹا، ارے میں نے اس کو ایسا کہا، میں نے اس کو ویسا کہا، ارے میں نے اس کو ماں کی گالی دیا، میں نے اس کو باپ کی گالی دیا، ارے میرے پاس پیسہ ہے، اتنا بولا کہ رو رو کے میرے پاؤں پہ گرا. آپ کو نہیں معلوم ہے جب تک تو بولا شیطان کی لعنت تیرے قریب آئی. ایک بار ہنستے ہنستے معاف کر دیتا، اللہ اپنی رحمت میں تجھے ڈھانپ لیتا. تو میرے پیارو، میں نے بھی آپ کا موڈ فریش کیا. میں بات کر رہا تھا کن کا؟ حضرت سلیمان. پورا مجمع بولو بادشاہ تھے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولیں گے، بولو بادشاہ تھے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اور سبحان اللہ کہو اللہ نے نبی بھی بنایا تھا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. اور کیسے بادشاہ تھے؟ آپ لوگ صرف سبحان اللہ بولنا. کیسے بادشاہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بڑی حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسان پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. چرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. حضرت سلیمان زمین کے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے. بلکہ اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی، سپر پاور اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ میرے سلیمان تم زمین والوں پر تو حکومت کرتے ہو، ہم نے آسمان پر جو ہوا دی ہے اس ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا ہے. اللہ سبحان اللہ. معلوم حضرت سلیمان کی جو کار تھی، ابھی میں بھی کار میں آیا، قاری قمر الاسلام کی کار میں آیا، لیکن ایک جگہ جا کے ہم کو بریک لگانا پڑا. کچھ کہتے اسٹیج تک لاؤ، کچھ کہتے ہیں ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ادھر گلی میں جاؤ. میں نے کہا سب چھوڑو، ہم کو پیدل آگے بڑھنے دو. اس طریقے سے کر کے میں اسٹیج پر آیا. ہماری کار جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کار تھی بھائی کیا تھی ان کے پاس؟ آج کی مرسیڈیز اور اوڈی اور بی ایم ڈبلیو بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کار میں بیٹھتے تھے. بھئی کار میں بیٹھے، سٹیرنگ ہے نہیں، گیئر باکس نہیں، ہارن نہیں، ایکسیلیٹر کچھ بھی نہیں. یہی تو کار کا کمال تھا میرے دوستو کہ بیٹھتے تھے، دو فرشتے آتے تھے، پوچھتے تھے اللہ کے نبی کہاں جانا ہے؟ پہلے ہم کو بلا لیتے نا، ہم آ جاتے، کہاں جانا ہے؟ تو حضرت سلیمان بادشاہ تھے، کہتے تھے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. آسان الفاظ میں کہو سکنے میں ہوں اور تھوڑی دیر میں مجھے مکہ مدینہ پہنچنا ہے. تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی آرام کریں. حضرت سلیمان ایسے تخت پر لیٹتے، تھوڑی دیر ہوتی، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی اٹھو. تو حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو آگ لگی، اٹھا دیا. کہا فائنل ڈیسٹینیشن آ گئے، جہاں آپ کو جانا ہے وہاں گئے. تو حضرت سلیمان کہتے اتنی دیر میں یہاں پر پہنچ گیا. وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 23 میں، اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، سبحان اللہ، تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتے پیغمبر میں نے ہوا کو تمہارا غلام بنا دیا، تم اشارہ کرتے جاؤ گے، ہوا آگے آگے تمہیں اڑا کے لے کے جائے گی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنی کار میں بیٹھے، مجھے جو پوائنٹ بتانا ہے، کس میں بیٹھے؟ کار میں. بڑی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. کار میں بیٹھ گئے اور یوں اڑے. کوئی بیچارہ کھیتی میں، کوئی کھیڑو فارمر، کوئی کسان کھیتی کر رہا تھا، اس نے دیکھا ہاں ہمارے بادشاہ گاڑی میں بیٹھے، تخت پر بیٹھے، ہوا میں اڑ گئے. تو جب وہ ہوا میں اڑنے لگے نا حضرت سلیمان، تو وہ جو کسان جو کھیت میں کام کرتا تھا کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور سیدھے لینڈ ہوئے اسی کے کھیت میں. میں وہ تو کہیں بھی لینڈ ہو سکتے تھے. تو وہ کسان گھبرا گیا کیونکہ حضرت سلیمان نے دروازہ کھولا، باہر آئے. وہ کسان کہنے لگا ابھی تو آپ اڑے تھے، آپ واپس کیوں ادھر آ گئے؟ تو کہا تم نے کیا کہا؟ میرے تخت کو دیکھ کر کیا کہا؟ کہا کچھ نہیں کہا. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری پوری زندگی، میری بادشاہت، میرا یہ تخت سب نیچے رہ گیا، تیرا سبحان اللہ اس سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کون
تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.